ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. بڑی مزیدار اور دلچسپ بات سنانے والی ہے. میں ناظرین موبائل جو ہے نا بالکل وہ یوز کرتا ہوں. کسی کی بھی کال آ جائے میں آنسر کرتا ہوں, خاص کر کے کوئی سرکاری نمبر یا کوئی ایسے جن پہ پرائیویٹ کال لکھا ہوتا ہے, یہ نمبر تو میں شاید ہی کبھی مس کرتا ہوں. مجھے ہیلپ لائن جو ہے نا اے ٹی ایم کی, بینک الفلاح کی, وہاں سے مجھے کال آتی ہے, نمبر آتا ہے اوپر ہیلپ لائن کا. تو میں نے ہیلپ لائن کا نمبر چونکہ سیو کیا ہوا ہے, تو وہ کال آنے کے بعد اوپر ہیلپ لائن بینک الفلاح جو میں نے سیو کیا ہوا ہے جس نام سے نا وہ لکھا جاتا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بینک الفلاح سے کال آئی ہے, میں اٹھاتا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیڈ آفس سے بول رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ عوام الناس کے جو ہے نا پیسے کو سیکیور کیسے بنایا جائے مزید. انہوں نے مجھے کال کے اوپر یہ بتایا کہ جی آپ کا جو ہے نا دوبارہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر سارا اپڈیٹ ہوگا, اور آپ تمام تر جو تفصیلات ہیں نا وہ آپ کو ابھی کراچی ہمارے ہیڈ آفس سے آتی ہے کال, تو آپ ہمارے نمائندے کو تمام تر تفصیلات فراہم کرتے ہیں. اب ناظرین میری جگہ کوئی بھی بندہ ہو تو وہ یہی سوچے گا کہ نمبر تو میں نے خود سیو کیا ہوا ہے بینک الفلاح کا, تو وہ جب کال آئی ہے تو ڈیفینیٹلی اوپر بینک الفلاح لکھا آنا تھا. تو کوئی بھی بندہ جو ہوگا نا وہ دھوکہ کھا جائے گا, یا اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا, یا اس کی مت یا عقل ماری جائے گی. خیر ناظرین تھوڑی دیر بعد کال آئی, انہوں نے کہا بالکل وہ بڑا شارپ مائنڈ قسم کا کوئی شخص تھا جس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا کسٹمر سے بات کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا اس کی ریہرسل کی ہوئی تھی. وہ اتنا پروفیشنل تھا کہ آپ یقین کریں جس طرح موبلنگ یا کسی اور ہم نیٹ ورک یا کسی بینک میں اگر ہم کال کرتے ہیں تو جس طرح کی آگے سے ٹیپس چل رہی ہوتی ہے نا بالکل سیم اس طرح کی آواز, اور اس بندے نے ورٹیکل کوئی مسٹیک نہیں کی, زیر کو زبر بھی اس نے نہیں کیا, اتنا پروفیشنل آدمی تھا. اس نے مجھے کہا جی آپ شاہد چودھری بول رہے ہیں, والدہ کا نام بتایا, میرا ڈیٹ آف برتھ اس نے بتائی, اس نے کافی ساری تفصیلات مجھے دے دیں. وہ مجھے کہتا تھا کہ جی آپ جو ہے نا اپنا پاسورڈ جو ہے یا پن کوڈ جو آپ نے لگایا ہوا ہے جس کے بعد آپ جو ہے پیسے نکالتے ہیں وہ مجھے بتائیں. تو میں ناظرین یقین کریں کہ اس کو بتا دینے لگا تھا, لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا, اور میں نے اسے کہا کہ جی دیکھیں اگر ہیلپ لائن والے مجھ سے سارا کچھ مانگیں گے میں ان کو دے دوں گا, آپ کا مجھے چونکہ میں آپ کو دیکھ نہیں رہا اور مجھے نہیں پتا کہ آپ جینون ہو یا آپ میرے ساتھ کوئی فیک کوئی کام کر رہے ہو, میرے ساتھ ڈکیتی وغیرہ یا میرے ساتھ نوسر بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میری اس بات پہ بندہ تھوڑا سا مسکراتا اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو بینک کی جو ہیلپ لائن اس پہ بھی یقین نہیں. میں نے کہا یار آپ ان کو دوبارہ مجھے کال کریں. 1 منٹ بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس بندے نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ٹائم دیا تو یہ کہیں ہیلپ لائن پہ کال خود سے نہ کر لے. ود ان 1 منٹ آپ کہہ لیں کہ اسے دوبارہ ہیلپ لائن سے کال کروا دی. ناظرین اس نے ہیلپ لائن کی جو کال تھی نا وہ میں نے ہیلپ لائن کی کال ملائی, لیکن وہ نمبر نہیں مل رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے وہ نمبر 042 سے جو ہے نا سیو کیا ہوا تھا, اور جب وہ مجھے کال آئی تو نمبر چونکہ سیم تھا تو وہ نمبر نام تو اوپر شو ہو گیا بینک الفلاح, لیکن وہ کال جب میں ریسیو کر کے اس کے بعد میں نے اس کو کال بیک کی اسی نمبر پر تو وہ بیزی کر کے نا, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے بیزی نمبر ہے نا. کافی 2-3 ٹرائیوں کے بعد نمبر نہیں ملا. اتنی دیر میں مجھے دوبارہ کال آ گئی اور اسی نمائندے نے مجھے مطمئن کیا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں, یہ ہیلپ لائن ہے بینک الفلاح کی, اور آپ جو ہے نا نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنی بالکل آپ چونکہ اے ٹی ایم کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنی تمام تر تفصیلات ہمارے نمائندے کو فراہم کر دیں. اس کے بعد دوبارہ اس بندے کی کال آ جاتی ہے اور وہ مجھ سے تفصیلات مانگتا ہے, اور میں یقین کیجیے گا ناظرین کہ میں اس کو تمام تر تفصیلات اور اپنا پاسورڈ بھی دینے لگا تھا. میں اسے اپنا پن کوڈ جو میں نے لگایا ہوا ہے جس کے بعد رقم نکلتی ہے میں اس کو وہ تک دے دینے لگا تھا. یعنی کہ میرے جیسا بندہ جو لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ فراڈ کے ان طریقوں سے آپ بچیں. میں نے پیسہ جیلی بنانے والے لوگوں کو بے نقاب کیا اور بڑا کچھ میں نے کیا, لیکن یہ میری لائف میں پہلا چانس تھا, میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. میں ناظرین جو ہے نا میں دینے ہی لگا اس کو اپنا پن کوڈ, تو اتنے میں میرے پاس میرا ایک جاننے والا چھوٹا بھائی موزم بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بھائی جان یہ نہ کریں. خیر ناظرین میں نے ہیلپ لائن پہ وہ جو بندہ تھا اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ جی میرا دل نہیں مان رہا, تو چونکہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کافی زیادہ ہیں تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا ہوں. اس نے مجھے ڈرایا, اس نے مجھے کہا جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جائے گا, بلاک کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو کافی خواری کے بعد اور کراچی ہیڈ آفس سے جا کے آپ کا نمبر آن لائن جو ہے نا بینک کا نمائندہ آپ کی ویریفیکیشن کرے گا تو نمبر آپ کا جو ہے نا اکاؤنٹ یہ دوبارہ سے اوپن ہوگا. خیر ناظرین میں نے اس کی بات کو بالکل نہیں, اس کا میں نے لائٹ لیا, میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اور میں نے اس کو انکار کر دیا کہ بھائی میں کسی بھی صورت آپ کو جو ہے نا اکاؤنٹ میرا بند بھی کر دو آپ تو میں آپ کو اپنا جو ہے نا پاسورڈ یا وہ جو پن کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو میں نہیں دوں گا. اس کے بعد ناظرین میں نے کوئی 2-1 منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے دوبارہ سے ہیلپ لائن پہ ٹرائی کی. وہ نمبر میرا جو ہے وہ بالکل نہیں آنسر ہو رہا تھا, وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بیزی ہے. 1-2 ٹون کرنے کے بعد وہ نمبر آف ہو جاتا تھا. میں نے دوبارہ اسی نمبر پر کال کیا جس سے اس نمائندے نے مجھ سے بات کی کہ ہیڈ آفس سے بول رہا ہوں.
تو وہ نمبر بھی جو تھا نا چونکہ موبائل کا تھا, میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں کہ میں کراچی کا 021 کوڈ نہ مجھے پتا ہو, تو میں نے جو دیکھا یہ موبائل سے کر رہا تو میرا اپنا جو دل ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ سم تھنگ رانگ. میں نے ناظرین جو ہے نا اس کے بعد ہیلپ لائن پہ کال کیا اور ان کو تمام تر تفصیلات اور اپنی شکایت جو ہے نا مکمل منو عین میں نے ان کو درج کروائی. جس طرح سے میرے ساتھ ہوا میں نے سب ان کو بتا دیا. میں نے اس نمائندے سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ابھی تک کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی. اس نے میری ساری تفصیلات لے کر جو مجھے میرے اکاؤنٹ کا اسٹینڈنگ بیلنس بتا دیا, تو میں مطمئن ہوگا کہ ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں. اس کے بعد میں نے کارڈ کو مکمل طور پر جو ہے نا بلاک کروا دیا. یعنی یہ ہوتا ہے بلاک اپ کرواتے ہیں دوبارہ ہیلپ لائن سے کھل جاتا ہے. تو میں نے کارڈ کو اس لیے بلاک کروا دیا کہ اس کے پیچھے جو نمبر درج ہوتا ہے نا, اگر وہ کسی ہیکر کے پاس آ جائے تو آپ کے کارڈ میں سے اے ٹی ایم کو خالی کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نمائندے کے کہنے پر میں نے ہمیشہ کے لیے اپنا جو ہے وہ کارڈ بلاک کر دیا. اور اگلے دن جا کر بینک جب میں نے ساری باتیں ان کو سارا معاملہ ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ایسا کوئی بھی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میرے جیسا کائیاں بندہ جو اتنا جہاں دیدہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, چلے میں ہوں یا نہ ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی بندہ بھی میرے جیسے بندے کے ساتھ فراڈ تو انشاءاللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی رہ گیا تھا. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اے ٹی ایم کارڈ جو ہے نا یہ بالکل غیر محفوظ ہو چکا ہوا ہے. اور وہ جو ہیکر ہیں جو آپ کا پیسہ آن لائن آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں, جب آپ ان کو ڈیٹا دیں گے نا تو مجھے یہ ہیلپ لائن والوں نے بتایا کہ جتنی دیر میں آپ نے اس کو ڈیٹا, اپنی والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ پلیس, جو بھی چیزیں وہ مانگتے ہیں آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہی وہ ایک بٹن دبائیں گے اور آپ کا سارا پیسہ جو ہے نا آن لائن ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کا کوئی پروف نہیں ہے ابھی تک. ایف آئی اے کوئی ایسا سافٹ ویئر یا ایسا کوئی مجرم ان سے پکڑا نہیں گیا یا وہ کسی کو قابو نہیں کر سکے جس طرح کا ہیکر ہو لوگوں کے اکاؤنٹ خالی کرتا ہو. اس لیے اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو کوشش کیا کریں کہ آپ اگر بیلنس نکلوا لیتے ہیں نا, بیلنس نکلوانے کے بعد آپ جو ہے نا اپنا اے ٹی ایم کارڈ سے بلاک کروا دیا کریں. ہیلپ لائن پہ کال کریں ان کو کہ میرا کارڈ بلاک کر دیں, تاکہ دوبارہ جب آپ نے پیسے نکلوانے ہوں تو آپ نئے سرے سے اپنا نیا پاسورڈ دے کے اس کو آن کروا لیں. میری نظر میں اس سے زیادہ بہتر اور مفید مشورہ آپ کو کوئی نہیں ہے. اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو اور اپنے پیسے کو سیکیور بنانے کے لیے میری بات کو سنیں, سمجھیں اور دیکھیں. میں آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرے آج خود تجربے میں وہ باتیں ہوتی ہیں اور میری باتوں کو مان لیا کریں. بھیا پیسہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے, اور یہ ہیکر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے جو مجبور لوگوں کے, جو بیچاروں نے پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور یہ ہیکر ایک سیکنڈ سے پہلے ان کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں. ایف آئی اے کے اندر تقریباً ہفتے میں 2-3 درخواستیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو گیا, فیک کال سے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا, یہ فراڈ ہوگا. تو لہٰذا محتاط رہا کریں. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو بس اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہو یا آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی کام ہوا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ باقی جو ناظرین ہیں جو میرے جاننے والے, چاہنے والے, دیکھنے والے, ان کو بھی یہ بات آپ کی اور یہ میسیج پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.